ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد پی ٹی آئی نے پھر یعنی وہ جو ان کے اکاؤنٹس ہیں ان سے انہوں نے دوبارہ سے ایک نئی کمپین کا آغاز کر دیا ہے اینٹی اسٹیٹ. اور جو بھی اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، اب تو کئی سال ہو گئے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے، وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور مزاج وہ غصے کو انوائٹ کرنے کا ہے. یعنی وہ باقاعدہ دعوت دیتے ہیں غصے کو، جذبات کو، فساد کو، اور ٹارگٹ ایک رکھ کے اور وہ ایک جذباتی کمپین شروع کر دیتے ہیں. تو اس میں حکومت کو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ جب وہ غصے میں آتی ہے تو کیا یہی مقصد تو نہیں ہے پی ٹی آئی کا، اسی مقصد کو تو نہیں پورا، یعنی اس میں یعنی دیکھنا ہوگا کہ اگر ہمارے پورے ملک میں جو بحث ہے وہ ہماری اکانومی کی صورتحال کی طرف نہیں جاتی، بے روزگاری کی طرف نہیں جاتی، سرحدوں پہ روزانہ کی بنیاد سے حملے ہو رہے ہیں، خوارج کے خلاف ایک آپریشن ہے، اس طرف جو ہے وہ ہماری توجہ نہیں جاتی اور ہم یہیں پھنسے رہتے ہیں کہ حکومت اور پی ٹی آئی کی تلخی اور اب یہ ہو جائے گا اور اب یہ ہو جائے گا. تو اس میں تو پھر پی ٹی آئی کامیاب، ایک طرح سے اس کی حکمت عملی اس طرح سے کامیاب نظر آتی ہے کہ وہ بحث میں تو موجود ہے، گفتگو میں موجود ہے. تو حکومت جب رد عمل دیتی ہے پی ٹی آئی کو تو ان کو بھی دیکھنا چاہیے، نظام کو بھی اور حکومت کو بھی، کہ اس طرح کی توجہ دے کر اور بار بار اس طرح کے جواب دے کر کہیں آپ انہی کی خواہش تو نہیں پوری کر رہے. دیٹس نمبر 1. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب چونکہ وہ استحکام نظام کو میسر آ گیا جو پہلے نہیں تھا، اب وہ استحکام جو ہے قوم کی جائز طور پر امید ہے، جیسا کہ فیلڈ مارشل نے خود بھی فرمایا کہ اب پاکستان تیزی سے اڑان کی طرف جائے گا. یہی قوم کی بھی توقع ہے کہ اب نظام کو جب استحکام مل چکا ہے تو وہ استحکام معیشت میں کب دکھائی دے گا، وہ استحکام بازاروں میں، کاروبار میں کب دکھائی دے گا، وہ استحکام جابز کی صورت میں کب دکھائی دے گا، وہ استحکام سرحدوں پہ کب دکھائی دے گا، امن و امان کے حوالے سے کب دکھائی دے گا. تو ظاہر ہے کہ قوم بھی اب اس کو دیکھ رہی ہے. لیکن یہ جو انفارچونیٹلی پی ٹی آئی ورسز حکومت اور پی ٹی آئی ورسز نظام، یہ جو اس کی حیثیت ایک تماشے سے زیادہ نہیں ہے، اور یہ تماشا دیکھ دیکھ کر اب قوم کا میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ بیزار ہو چکا ہے. یعنی ہم کیوں ایک اس تلخی کے دائرے میں پھنسے ہیں، کب ہم آگے نکلیں گے؟ تو میرا خیال ہے کہ وہ وقت آ گیا ہے اور ہم سب کو یہ انتظار ہے کہ اب یہ جو گالم گلوچ کا، فساد کا الزام اور پھر اس کا جواب، اور پھر بلا وجہ کے آپ یوں کہیے کہ ایسے موضوعات جن میں صرف وقت کا ضیاع ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو بنیادی طور پہ یعنی پاکستان کے پاس اس وقت بہت ساری مواقع موجود ہیں. وقت جو ہے وہ کبھی بھی کسی قوم کے لیے بھی نہ جلدی آتا ہے نہ دیر سے آتا ہے. قوم نے خود فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس کا وقت کب آیا ہے، اور آج بھی اگر قوم فیصلہ کر لے تو اس کا وقت آیا ہوا ہے. سوال صرف یہ ہے کہ کیا ہم اس طرف توجہ دینے پہ تیار ہیں یا نہیں ہیں. امریکہ کی طرف سے اس وقت ہمیں، یعنی چین اور امریکہ، یہ دو ہی بڑی طاقتیں ہیں، اور ان دونوں بڑی طاقتوں کے ساتھ پاکستان کے بہت اچھے تعلقات ہیں، اور دونوں بڑی طاقتیں پاکستان کو بہت عزت کی نظر سے دیکھتی ہیں. اور دونوں طاقتوں کے درمیان یہ وہ پرانا دور اب کولڈ وار کا نہیں ہے، اس طرح کا کلاسک کولڈ وار. تو یہ جو اب نئی کوآپریشن ہوگی ان دو بڑی قوموں کے درمیان، ان دو بڑی طاقتوں کے درمیان، یعنی چائنا اور امریکہ، کیونکہ دنیا میں تو کو ایگزسٹ تو کرنا ہے، اکٹھے ساتھ رہنا ہے. تو اس میں اب جو نئی حقیقتیں سامنے آ چکی ہیں چین کے بہت زیادہ طاقت پکڑ لینے کے بعد، اس میں جو ان دو بڑی طاقتوں کے درمیان تعلقات کی نوعیت ہوگی، اس کی بہتری میں پاکستان کیا کردار ادا کر سکتا ہے. اور یہ بات صرف میں نہیں کہہ رہا، یہ بات ڈاکٹر وکٹر گاؤ نے کی ہے، جو چائنا کے معروف اسکالر ہیں اور ان کی ایک بڑی بیک گراؤنڈ ہسٹری ہے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے ساتھ. تو ڈاکٹر وکٹر گاؤ جب اس طرح کی بات کرتے ہیں تو یہاں سے آپ کو علم ہوتا ہے کہ چائنا میں جو ہائیسٹ جو پالیسی میکنگ یا ڈیسیجن میکنگ فورمز ہیں، مثال کے طور پہ پولٹ بیورو ہے، مثال کے طور پہ اسٹینڈنگ کمیٹی ہے، وہاں پہ یہ آئیڈیا جو ہے وہ ڈسکس ہوا ہے کہ پاکستان ہمارے مغرب کے ساتھ، خصوصاً امریکہ کے ساتھ تعلقات میں کوئی اچھا کردار ادا کر سکتا ہے. تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے. اور ہمیں چین سے جو آگے ہمارے پاس جیسے ریئر ارتھ منرلز جو سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے دنیا کی اس وقت، وہ ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اس کا پروسیسنگ یونٹ نہیں ہے. جس طرح آپ آئل کو زمین میں ڈال کے، ریفائنری ہوتی ہے، آئل ریفائنری جو تیل کو صاف کرتی ہے، اسی طرح سے جو ریئر ارتھ منرلز ہیں ان کی علیحدگی اور ان کی صفائی کرنے کے لیے جو مشینری اور انفراسٹرکچر یعنی
کسی بھی ملک کو چاہیے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. تو ہمیں تو اس وقت ہماری ساری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم یعنی حکومت کیا اور اپوزیشن کیا کہ ہم چائنا کے ساتھ الیور کریں ان کو چائنیز انویسٹمنٹ کو, اور ہم ان کو کوئی ایسا پیکج دینے میں یعنی ان کو الیور کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ وہ اس طرح ریئر ارتھ منرلز کو ریفائن کرنے کے جو یونٹ ہیں وہ پاکستان کے اندر لگائیں. ہمارے پاس آج اگر ہم شروع کریں گے تو 5-7 سال میں 4 سال میں کہیں نہ کہیں ہمارے پاس کچھ موجود ہوگا کہ ہم پروسیس کرنے کے قابل ہوں گے. تو پاکستان کو تو یہ چاہیے کہ ہمیں اس وقت اپنی اکانومی بہتر کرنے کے لیے, فیوچر کی دنیا میں اپنا رول ادا کرنے کے لیے اپنے نوجوانوں کی کھپت ہم نے کیسے کرنی ہے, ہم انہیں روبوٹکس میں کس طرح لے کر آئیں, ہم ڈرون ٹیکنالوجی میں کیسے آگے بڑھیں. ٹرکی کے ساتھ ہم پاکستان کے بہت اچھے ریلیشنز ہیں اور وہ کچھ انویسٹمنٹ بھی پاکستان کے اندر کر رہا ہے, اس کو ہم انہینس کیسے کر سکتے ہیں. یعنی ہماری توجہ یہ ہونی چاہیے کہ ہم ٹرکی سے زیادہ ڈرون ٹیکنالوجی کو اپنی یونیورسٹیز میں کیسے لے کر آئیں, اپنے نوجوانوں کو کیسے پڑھائیں. چائنا روبوٹکس میں بہت آگے ہے, ہمیں ان سے روبوٹکس میں بہت کچھ تعاون کی ضرورت ہے. اور چین, یہی اگین میں دوبارہ سے کوٹ کر رہا ہوں ڈاکٹر وکٹر گاؤ کے, کہ وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ دنیا بہت جلد پاکستانی اور چینی خلابازوں کو اکٹھے کام کرتے ہوئے دیکھے گی. چائنا تو ہمارے بارے میں یہ سوچ رہا ہے. ہم اس طرح کی خبریں کیوں نہیں سن رہے پاکستان کے اندر سے کہ ہمارا کوئی گروپ ہے جو ٹریننگ کے لیے چائنا گیا ہوا ہے, یا ہم نے کوئی جوائنٹ کوآپریشن بنایا ہے, یا پاکستان کی اتنی یونیورسٹیز کے ساتھ چائنا کی اتنی یونیورسٹیز کا کوئی معاہدہ ہو گیا ہے, یا کوئی ٹیکنالوجی ٹرانسفر, یا کوئی پڑھانے کے لیے ان کی فیکلٹی چائنا کی وہ پڑھانے کے لیے ہماری یونیورسٹیز میں ہمیں کب ملے گا کہ وہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں. یعنی ہمارے لوگ وہاں پڑھنے جائیں, وہاں کے لوگ ہمارے یہاں پڑھانے آئیں. تو یہ ہیں وہ تعاون کے راستے پاکستان کو جن کی طرف دیکھنا چاہیے کہ روبوٹکس میں ہم کیا کر سکتے ہیں, ڈرون ٹیکنالوجی میں ہم کیا کر سکتے ہیں, ریئر ارتھ منرل میں ہم کیسے اپنا حصہ یعنی ڈال سکتے ہیں. لیبر کو صرف لیبر ہی پاکستان اگر پیدا کرتا رہے گا تو دنیا میں تو لیبر کی ویسے ہی شارٹیج آنے لگی ہے آگے. یعنی جب روبوٹس نے آ کے مزدوروں کو ریپلیس کر دینا ہے, اور یہ جو بلو کالر جابز ہیں ان کو جب روبوٹس نے سیکورٹی کے کام میں, مثال کے طور پہ سیکورٹی گارڈ ہے, روبوٹس کھڑے ہو جائیں گے, تو لیبر جو پاکستان بنیادی طور پہ پیدا کر کے دنیا کو ایکسپورٹ کرتا ہے, اپنی مزدور بھیجتا ہے عرب ممالک میں یا باقی ممالک میں, مزدوروں کی تو ضرورت ویسے ختم ہونے جا رہی ہے دنیا میں. تو ہم اپنی اتنی بڑی آبادی کے لیے روزگار کے, ہنر کے نئے مواقع ہمیں اس طرف توجہ کرنی چاہیے نا کہ ہم وہ پیدا کریں. تو امید کرنی چاہیے دوبارہ سے کہ اب جب کہ استحکام آ گیا ہے ہم اس طرح کی خبریں بھی سنیں کہ پاکستان کی یونیورسٹیز میں جو آج کی ضرورت ہے کورسز وہ پڑھائے جا رہے ہیں, اور وہ استحکام جو ہے وہ سرحدوں پہ بھی ہے, اور وہ استحکام جو ہے وہ معیشت میں بھی ہے, اور وہ استحکام جو ہے اور یقین بازاروں میں بھی ہے, اور لوگوں کو اپنے کیریئر میں بھی ہے. تو یہ ہے بنیادی طور پہ. تو ہمارے پاس اپرچونٹیز موجود ہیں, کوئی دیر نہیں ہوئی, لیکن اگر ہم اس کو دوبارہ سے سیاسی تلخیوں میں ہی اگر اس موقع کو گنوا دیں گے اپنی ساری کی ساری انرجی, پی ٹی آئی بھی یہی کرتی رہے گی, حکومت بھی یہی کرتی رہے گی, تو جہاں اتنا وقت ضائع ہوا ہے یہ بھی ضائع ہو جائے گا.